أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر رحمت کے تصدق سے آپ تمام احباب کو آن لائن عرفان القرآن کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 6 آج کا ہمارا سبق ہے، جس میں حصۃ التجوید میں ہم بڑی خوبصورت بات پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے لام قمریہ اور لام شمسیہ۔ لام قمریہ اور لام شمسیہ کیا ہے؟ قرآن مجید اور عربی زبان کے بعض کلمات کے شروع میں لام آتا ہے، اور وہ لام جو کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی پڑھنے میں نہیں آتا۔ ایسا لام جو پڑھنے میں آئے اس کو لام قمریہ کہتے ہیں، اور جو پڑھنے میں نہ آئے اس کو لام شمسیہ کہتے ہیں۔ وہ کون سے حروف ہیں جن پر لام آئے گا اور پڑھا جائے گا؟ ایسے حروف یہ بالترتیب یہاں موجود ہیں، یہ ترتیب سے نہیں بلکہ یاد کرنے کی ترتیب سے ہیں۔ الف، با، غین، ہا، جیم، قاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم، ہا۔ یہ وہ حروف ہیں جن پر جب الف لام آئے گا تو وہ لام پڑھا جائے گا، جیسے الالف، الباء، الغین، الحاء، الجیم، الکاف، الواو، الخاء، الفاء، العین، القاف، الیاء، المیم، الہاء۔ لام قمریہ کو یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ دو تین لفظ دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو زبانی یاد کر لیجئے۔ ان لفظوں میں جتنے حرف آ رہے ہیں یہ لام قمریہ کی مثالیں ہیں۔ ابغ حجہ کا وخف اقیمہ، ابغ حجہ کا وخف اقیمہ، ابغ حجہ کا وخف اقیمہ۔ آپ اس کو 2-3 بار پڑھیں گے تو یہ یاد ہو جائے گا۔ ابغ حجہ کا وخف اقیمہ، یہ حروف ایسے حروف ہیں جن کے شروع میں جب الف لام آتا ہے تو یہ لام پڑھا جائے گا۔ ابغ حجہ کا وخف اقیمہ، ابغ حجہ کا وخف اقیمہ۔ چلتے ہیں آج کے حصۃ الگرامر کی طرف۔ آج ہم نے پڑھنے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ کیا ہے؟ صفت مشبہ سے مراد وہ اسم ہے جو یہ بتائے کہ کس میں کوئی اچھائی یا برا وصف پائیدار شکل میں پایا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہو حسین خوبصورت، قبیح بدصورت، شریف نیک نہاد، عظیم بزرگ بڑا۔ اب حسن و خبا اور شرافت و بزرگی
ایسی صفات ہیں جو کبھی عارضی طور پر موجود نہیں ہوتی کہ تھوڑی دیر میں پیدا ہو کر پھر غائب ہو جائیں، بلکہ پائیدار شکل میں موجود ہوتی ہیں۔ جو خوبصورت ہے وہ صبح و شام خوبصورت ہوگا، یہ نہیں ہے کہ صبح کو اٹھے اور خوبصورت ہو اور رات کو سوئے تو اس کی شکل کسی اور طرح کی ہو اور بندے کو وہ محسوس ہونے لگے۔ خیر، اور اسی طرح صفت جو ہوتی ہے یہ موصوف کے ساتھ مستقل ہوتی ہے۔ صفت مشبہ بنانے کا طریقہ، جو افعال باب کاروما یکرم سے ہوں، جیسے آدما، کابورا، باسورا، ان وغیرہ، یہ وہ خاص اوصاف ہیں جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں اور انہی پر دلالت کرتے ہیں، جیسے علم، کرم، سما، بصر، ٹھیک ہے جی، اور شرف وغیرہ۔ یہ ایسے افعال سے صفت مشبہ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ عین کلمہ کے بعد یا کا اضافہ کریں اور فعیل کے وزن پر بنا لیں۔ اگر یہ ساری بات آپ کو یاد نہیں رہتی تو یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو فعیل کے وزن پر آئے وہ اکثر اوقات صفت مشبہ ہوگا۔ فعیل کے وزن پر پہلے کلمہ، پہلے حرف کے اوپر زبر، دوسرے کے نیچے زیر، تیسری جگہ جزم اور چوتھی جگہ جو ہے یہ تنوین آ جائے۔ جیسے شریفن، اس کے بھی 6 سیغے آئیں گے، شریفن، شریفان، شریفون، شریفتن، شریفتان، شریفات۔ اسی طرح عظیم کا دیکھیں، عظیم، عظیمان، عظیمون، عظیمتن، عظیمتان، عظیماتن۔ اسی طرح بصیرن کو دیکھیں، بصیرن، بصیران، بصیرون، بصیرتن، بصیرتان، بصیراتن۔ سمیع کا دیکھیں، سمیعن، سمیعان، سمیعون، سمیعتن، سمیعتان، سمیعاتن۔ کریمن، کریمان، کریمون، کریمتن، کریمتان، کریماتن۔ اب اسی طرح اس لفظ پر آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی دعا کی طرف۔ حصۃ الدعا، جسم کے کسی بھی حصہ کے درد کو رفع کرنے کے لیے یا دفع کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے، اور یہ اس کے علاوہ بھی کسی بھی تکلیف کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اول و آخر 11 بار جو درود پاک آپ کو آتا ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ 11 بار الفاظ تلاوت کریں گے، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد من وجع هذا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اعوذ بعزت اللہ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بعزت اللہ اللہ کی عزت کے ساتھ، وقدرت ہی اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں، من سے شر، شر سے، ما اجدو جو پہنچنے والا ہے، من وجع ہذا اس درد کے شر سے، اس درد کے شر سے جو مجھے تکلیف پہنچنے والی ہے، میں اس تکلیف سے اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس کے بابرکت نام سے۔ اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چونکہ بسم اللہ ہے، اللہ کے نام سے، اور اللہ کے نام گویا یہ اسم اعظم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور ایسی دعائیں جس میں اللہ کے اسماء پاک کا تذکرہ ہو وہ دعائیں اللہ کے حضور بہت جلد درجہ قبولیت و منظوری حاصل کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصے تلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
الذین یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، ينفقون میں نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر اخفا کریں گے۔ قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کو مفخم پڑھا جائے گا۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ اموالہم میں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اخفائے شفوی آئے گا۔ باللیل میں یا ساکن کے بعد یا ساکن سے ما قبل مفتوح ہے یا لین ہوگا۔ والنہار نون مشدد ہے غنہ واجب ہوگا۔ اور سرم را منون ہے، را منون کے بعد واو حروف یمون میں سے ہے، ادغام بالغنہ آئے گا۔ سرام جب یہاں واو کو پروناؤنس کرتے ہیں تو آواز ناک کے نتنوں میں جاتی ہے، تو یہاں پچھلے حرف یعنی نون کی آواز کسی حد تک باقی رہتی ہے، اس کو ادغام ناقص بھی کہیں گے۔ اعلیٰ میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے۔ نیتاں فا تا منون اور فا حرف اخفا، اس کے بعد یہاں نون تنوین کو اپنے مخرج میں چھپا کر اخفا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، یہاں اظہار شفوی ہوگا۔ اج جیم جو ہے حرف قلقلہ ہے، یہاں قلقلہ واجب ہوگا۔ را مضموم ہے، ضمہ ہے اس کے اوپر، اس لیے اس کو مفخم پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد عین ہے جو با اور میم کے علاوہ حرف ہے، یہاں بھی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا ہے، یہاں اخفا ہوگا۔ ربہم میں را مفخم پڑھی جائے گی، را جو ہے یہ مفتوحہ ہے۔ میم ساکن کے بعد واو ہے، نہ با ہے نہ میم ہے، یہاں بھی میم کو ظاہر کیا جائے گا۔ خا حرف استعلا ہے، اس لیے اس کو مفخم پڑھا جائے گا۔ واو ساکن ما قبل مفتوح ہے، واو لین ہوگا۔ فا منون کے بعد عین حرف اظہار ہے، یہاں نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لا یا ساکن سے ما قبل جو ہے یہ مفتوح ہے یا لین ہوگا۔ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں بھی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور یہاں واو مدہ بن رہا ہے۔ باقی آیات پر آپ خود قوانین اپلائی کریں گے، میں جسٹ تلاوت کر لیتا ہوں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ لیجیے جی یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں، اگر ٹائم بچ گیا تو باقی آیات ادھر ہی تلاوت کر دوں گا جہاں ہم ترجمہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں سے لفظی ترجمہ یاد کریں گے اور یہاں سے لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہے۔
جی الذین اسم موصول جمع مذکر ينفقون انفق ينفق ينفق ينفقان ينفقون جمع مذکر غائب فعل مضارع بے شک جو لوگ خرچ کرتے ہیں اموال اپنے مال باللیل رات کے وقت یعنی پوشیدہ والنہار اور دن جو اپنے اموال دن کے وقت جو رات کے وقت اور جو دن کے وقت سرن پوشیدہ و علانیہ اور ظاہر فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف نہ ان پر ڈر ہوگا قیامت کے دن علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ یہاں یہ پچھلے 2 رکوع سے اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی اسی تسلسل کو برقرار رکھا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ گویا اصول یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد دولت ہوگی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دی جائے گی اس کو، تاکہ جو افراط زر ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور روپیہ پیسہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پڑا نہ رہے بلکہ ان سرکل رہے گا، تو اس کی وہ ٹرانزیکشنز ہر شخص کو فائدہ دے رہی ہوگی۔ اور یوں بہت سارے لوگ اس دولت کی سرکولیشن سے، اس جو دولت کی مساویانہ تقسیم ہے اس سے تمام لوگ استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ایک جگہ پیسے کے پڑے رہنے سے اس میں اضافہ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو دوسری جگہ پر شفٹ نہیں کرتے۔ تو جو لوگ رات یا دن کو پوشیدہ یا اعلانیہ جس انداز میں بھی اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، خوف اور حزن دونوں ان سے جدا کر دیے جاتے ہیں۔ خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، حزن وہ ڈر ہوتا ہے جو اپنے متعلقات کی طرف سے خوف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نہ تو ان کو اپنی ذات کی طرف سے رنجیدہ خاطر کریں گے اور نہ ان کو ان کے متعلقات سے، یعنی جن سے ان کو محبت ہے ان کی وجہ سے بھی ان کو خوف نہیں آئے گا۔ الذین وہ لوگ یاکلون جو لوگ کھاتے ہیں، اکلا یاکلو یاکلو یاکلان یاکلون تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف جو کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، الا مگر ہاں کما جیسے یقومو کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص یتخبط جس کو بدحواس کر دیا ہو، الشیطان شیطان نے، من المس چھو کر۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ اللہ کے حضور جب قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے تو ایسے کھڑے ہوں گے بدحواس، ایسے آسیب زدہ کھڑے ہوں گے جیسے کسی شیطان نے ان کو چھو کر ان کی شکل کو مسخ کر دیا ہو، ان کو جو ہے وہ عجیب طرح کا بنا دیا ہو۔ رالی کا یہ بے انہم باق یہاں سبب کا معنی دے رہی ہے، یہ اس سبب سے ہے، انا بے شک ہم وہ قالو انہوں نے کہا تھا کہ انما البیع بے شک خرید و فروخت مثل الربا یہ سود کی طرح ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تجارت یعنی خرید و فروخت بھی سود کی مانند ہے، یعنی وہ سود کی حلت کا بہانہ تلاش کر رہے تھے، اور سود کو حرام نہ ہونے اور حلال ہونے پر اپنے طور سے
وہ دلائل دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سود اسی طرح حلال ہے جس طرح بے حلال ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اور احلّہ حلال کر دیا ہے اللہ رب ذوالجلال نے البیع بے کو، وحرم اور حرام بنا دیا الربا سود کو۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت یعنی سوداگری کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پس من جو شخص اس کے پاس آ گیا موعظہ نصیحت من سے ربی ہی اپنے رب کی طرف سے، فنتہا پس وہ رک گیا، تو فلہو پس اسی کے لیے ہے ما سلف جو گزر گیا۔ جو یہ سود کی حرمت کا حکم سننے کے پاس جب یہ اللہ کی نصیحت اس کے پاس آ گئی اور وہ یہ نصیحت سن کر اس پر عمل پیرا ہونے لگ گیا، تو جو اس کا پیچھے گزر گیا ہے وہ اسی کا ہے۔ وَأَمْرُهُ اور اس کا وہ معاملہ إِلَى اللَّهِ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ اور جس نے پھر لیا، یعنی جس نے یہ نصیحت یہ آیت یہ حکم اتر جانے کے بعد بھی سودی بزنس نہیں چھوڑا، سودی کاروبار نہیں چھوڑا، سود کے معاملات پر بدستور قائم رہا، تو قرآن کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ بس وہی لوگ ہیں اصحاب النار وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اسی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے۔ یمحق اللہ اللہ مٹا دیتا ہے، امحقا یمحقو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، یمحقو فعل مضارع واحد مذکر غائب، مٹا دیتا ہے اللہ الربا ربا کو سود کو، اور اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سودی مال سے اللہ رب ذوالجلال برکت کو ختم فرما دیتا ہے۔ وَيُرْبِي اور ربا یوربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنا، بڑھانا، پرورش کرنا، پالنا، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے الصدقات صدقہ کو، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اللہ اس میں برکت در برکت ڈال دیتا ہے، اور جو سود ہو اللہ اس سودی مال سے برکت کو ختم فرما دیتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی لا یحب نہیں محبوب رکھتا اللہ ہر شخص کو کفار اثیم جو منکر ہو، ناسپاس ہو، نافرمان ہو، اثیم گناہ گار۔ اللہ تعالی کسی بھی ناسپاس نافرمان کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو شکر ادا نہیں کرتا اور جو اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا، ایسے نافرمان سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ تو گویا یہاں محبت الہی کا ایک ضابطہ بتا دیا گیا کہ جب بھی تم ناشکری کرو گے تو محبت الہی سے دور کر دیے جاؤ گے، اور جب بھی تم نافرمانی کرو گے تو محبت الہی سے دور کر دیے جاؤ گے۔ محبت ناشکری اور نافرمانی سے دور کر دی جاتی ہے۔ محبت کے بڑھانے کے لیے شکر گزار ہونا پڑتا ہے، محبت کے بلند منصب کے حصول کے لیے فرما برداری کرنا پڑتی ہے، اور فرما برداری ہمیشہ نفس پر بھاری ہوتی ہے، سو نفس کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اللہ کے حضور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے نفس تیار ہوتا ہے۔ تو نفس کو اپنے مطیع اور اپنے فرما برداری میں رکھنا، اپنے زیر تسلط میں رکھنا، یہ صوفیاء کرام کا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے، کیونکہ نفس ہمیں کبھی بھی نیک کام کی طرف نہیں ابھارتا، نفس ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ ان الذین
ان بیشک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے آئے وعملو اور انہوں نے عمل کیے. آمنو آمنا آمنا آمنو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملو اور انہوں نے کام کیے عمل کیے الصالحات نیک واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی وآتوا الزکات اور زکات ادا کی لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہاں دیکھیے نظام معیشت کے تذکرے کے بعد یہاں نظام عبادت اور اعمال کی بات کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کا تعلق چونکہ مخلوق اور خلق خدا سے ہے تو خلق خدا کے حقوق ادا نہ کرنے والا شخص وہ جتنا مرضی عابد و زاہد ہو جائے حقوق العباد کے تعین اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر اس کا نظام عبادات کوئی اتنا خاص معنی نہیں رکھتا. تو حقوق العباد کی ادائیگی بھی اسلام کا حصہ ہے اور نظام عبادات بھی ایمان کا حصہ ہے. ان دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا اور گویا نظام عبادت. یہ دیکھیے قرآنی آیات کی ترتیب ہے نا, میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. یہ پہلے خرچ کرنے کی باتیں تھی, دولت کی باتیں تھی, اور اب نماز اور زکوٰۃ کی باتیں ہو رہی ہیں جو ارکان اسلام میں سے ہیں. اعمال اور ایمان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ آیات کی ترتیب اور تنظیم کاری میں یہ نکتہ کار فرما ہے کہ آپ زندگی کی کسی, چونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, تو یہ مکمل ضابطہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. وہ صرف ہمیں عبادت نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا حکم نہیں دیتا بلکہ آپس کے حقوق بھی اسلام ڈیفائن کرتا ہے اور ان حقوق کی پاسداری اور لحاظ کو عین اسلام قرار دیتے ہوئے وہ بھی عبادت میں شمار کرتا ہے. گویا اگر ہم سوداگری, تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کرتے ہیں تو یہ حصول رزق حلال بھی عین عبادت ہے. مومن کا ہر لمحہ جو وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے وہ اللہ کے حضور عبادت شمار ہوتا ہے. اور یہاں جو خالصتاً اس کی عبادت کے معاملات ہیں وہ تو اس کی عبادت میں شمار ہوں گے ہی, تو جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں ان میں بھی ہم اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ ہمارا نظام دنیاوی جو ہے وہ بھی عبادت کے طور پر شمار ہوگا. یا ایھا الذین, اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لے آئے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وذروا اور چھوڑ دو, ما جو باقی رہ گیا, من الربا, ربا سے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن. یعنی حکم سود اترنے سے پہلے جو تم سود پر رقم دے چکے تھے اور ابھی کچھ لوگوں سے لینا باقی تھی, تو اب جب تم سود کے احکام کو پڑھ چکے ہو تو وہ جو سودی رقم تھی آپ اپنی پرنسپل اماؤنٹ لے سکتے ہیں, آپ کا جو بیسک آپ کی انویسٹمنٹ تھی وہ آپ ان سے واپس لے سکتے ہو, مگر جو اس پر ایک اضافہ تھا اس انویسٹمنٹ پہ, جو سودی رقم تھی, جو منافع کی رقم تھی, وہ اب آپ ان کو چھوڑ دیجئے اگر تم صاحب ایمان ہو تو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سودی کاروبار کرنے والا وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے. اگر سودی کاروبار نہ ہو تو ان کنتم مؤمنین, پھر تم مومن. اگر سود کو نہیں چھوڑتا تو پھر اس کے ایمان میں خرابی ہے. اگر وہ سودی کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کاروبار میں, اس بزنس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم کرو, یعنی اب سود کے احکام کے نزول کے بعد بھی تم اسی طرح کرتے رہو تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, فَأَذَنُوا تو پھر بس اذن ہے
बिहर्ब जंग की तरफ मिनल्लाहि व रसूलिही अल्लाह और उसके रसूल के साथ। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान जंग पर खबरदार हो जाओ। वइन तुम फलकुम रऊसु अम्वालिकुम, और अगर तुम तौबा कर लो तो ये तुम्हारे असल माल में जायज है। ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ना तुम खुद जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। आज तुम सूदी जो रकम है वो लोगों को मुआफ करके उन पर जुल्म ना करो। मुआफ करोगे तो जुल्म नहीं होगा, मुआफ नहीं करोगे तो जुल्म होगा, मुआफ कर दोगे तो जुल्म नहीं होगा। और आज जब तुम लोगों से सख्तियां दूर कर रहे हो तो कयामत के दिन तुमसे भी सख्तियों को दूर कर दिया जाएगा। व इन काना, और अगर है जू उसरा, अगर अब यहाँ एक कर्जदार की बात हो रही है। वह और इन अगर काना है जू उसरा, एक तंग दस्त शख्स है, फानादिरतुन इला मैसरा, तो बस नजर करो इला मैसरा, उसकी आसानी तक। क्या मतलब कि एक कर्जदार तंग दस्त है तो खुशहाली तक उसको मोहलत दे दो, जब तक उसके पास दौलत नहीं आती, जब तक उसके पास रुपया पैसा नहीं आता, वो जब तक खुशहाल नहीं होता तब तक तुम उसको मोहलत दे दो। व अन तसद्दकू, और अगर तुम वो रकम जो से लेनी है वो उसी पर सदका कर दो तो खैरुल लकुम, ये बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें ये मालूम हो कि गरीब की दिलजोई अल्लाह के निगाह में क्या मुकाम रखती है। एक अल्लाह के बंदे की खिदमत, और उस वक्त खिदमत करना जब उसको ज़रूरत है और जब वो दिली तौर पर अमली तौर पर निढाल है, उस शख्स की दिलजोई करते वक्त अल्लाह ताला का कितना फजल होता है। अगर तुम इस फजले इलाही के असबाब को और इसकी कदर कीमत का अंदाजा कर चुको तो फिर अन तसद्दकू खैरुल लकुम, ये तुम्हारा सदका कर देना उसके लिए बहुत बेहतर है। वत्तकू, और तुम डरो यौमन, ऐसे दिन से, तुरजऊना फीही इलल्लाह, जिस दिन में तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा, फिर तुवफ़ा, पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर एक जान को, मा कसबत, जो उसने कमाया, वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, उन पर ज्यादती नहीं की जाएगी। इस रुकू में हमने इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह का तज़किरा पढ़ा, सूद और बै के बारे में पढ़ा, और कर्ज लेने और देने के अहकामात पढ़े। आप तमाम अहबाब के लिए तफसीली निकात जो हैं वो मैं आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, और आप तमाम अहबाब तशरीफ़ लाए, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।